اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو سلام عرض ہے۔ بعد السلام آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ حق کا پیغام دور تک پہنچے۔ ہم خلافت باطنیہ کی آخری قسط پر آ چکے ہیں اور آج کنکلوژن دینا ہے مجھے، لہذا آج قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سا نظام ہے خدا نے رکھا ہدایت کے لیے، آج اس کی کچھ نشانات ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ مریم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سرکش جو لوگ تھے تو وہ تو اپنی سرکشی دکھائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب اور مومنین تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں گے۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے تو وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے ہیں، یہاں تک کہ پچھلے انبیاء کے بھی یہی واقعات تھے، ہر نبی کے بعد دو طرح کے لوگ آتے تھے۔ ہم آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں، سورہ مریم ہے اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی آیت نمبر 59 میں جو ہے وہ 57 میں، پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 50 ہے، 51 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یعنی کہ اللہ فرما رہے اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ ان پر انعام نازل کیا ہے جو کہ ذریت آدم میں سے تھے۔ اب جب نبی چلے جاتے ہیں تو کیا فرمایا ہے یہ دیکھیے ذرا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے، خلف یعنی خلیفہ یا بعد میں آنے والے، فخلفہ، خلفہ بھی بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، تو دو مرتبہ خلفہ آ گیا ہے، تو خلفہ وہی لفظ ہے جس سے خلیفہ بنا ہے۔ تو بعد میں جو آئے نبیوں کے ان میں سے جو ہے وہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا، نماز کو برباد کر دیا۔ تو نبی کے بعد آنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو برباد کر دیتے ہیں، اور اب ہم آپ کو اسی آیت کی طرف لے کر چلتے ہیں جس آیت سے اس موضوع کو شروع کیا گیا تھا، اور جس میں خلفائے راشدین والمہدیین کا ذکر ہے، یعنی خلفائے باطنیہ کا ذکر ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا ذکر ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہاں بعد میں آنے والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی وہ نماز کی بنیاد پہ کی کہ نماز ضائع کر دی، اور اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں جو اللہ تعالیٰ نے ان بعد میں رسول کے بعد میں آنے والوں کی تعریف کی تو وہ بھی نماز کی بنیاد پر کی۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سورہ مائدہ آیت کا نشان 55۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور یہ اس کی آیت نمبر 55 جو ہم شروع سے خلافت باطنیہ کے موضوع پر کہتے آ رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اہل سنت کے مفسر علوسی بغدادی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، روح المعانی میں۔ اچھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پہلے اللہ کا نام آیا اور رسول کا نام آیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ اللہ، رسول، اور پھر اس کے بعد کچھ مومنین ہیں، اور ان کی تعریف بھی کیوں کی ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو جائے کہ رسول کے جانے کے بعد کچھ لوگ نماز ضائع کرتے ہیں اور کچھ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ آیت جو ہے وہ خلافت باطنیہ کے موضوع پر آئی ہے، یہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے، ابھی آپ کو جناب مفسر اہل سنت علامہ علوسی بغدادی کی زبانی بتاتے ہیں۔
یہ کتاب ہے شرح اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، یہ اہل سنت کے امام الجزری نے لکھی تھی، اور اس کی شرح جو ہے قاری ظہور احمد فیضی نے کی ہے۔ تو اس میں الوسی بغدادی صاحب کا وہ کوٹیشن ہے، اور صرف اس کتاب سے نہیں، ہم نے ایک اور کتاب سے بھی آپ کو دکھایا تھا۔ اگر پوری سیریز آپ دیکھنا چاہیں تو پہلے ایپیسوڈ میں ہی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا۔ اب میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو انما ولیکم والی جو تفسیر ہے وہ خلافت باطنیہ کے کھاتے میں نے ڈالی ہے یا الوسی بغدادی صاحب نے ڈالی ہے؟ تو پھر یہ جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، الوسی بغدادی نیز علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ آیت محدثین عظام کے نزدیک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سی علی آیت ہے یہ بھی دکھا دیں ہم، انما ولیکم اللہ، وہ جو ابھی دکھائی تھی آپ کو، یعنی کہ جس میں رسول کے بعد آنے والے کچھ لوگوں کو نماز قائم کرنے والا دکھایا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دکھایا رسول کے بعد کچھ آنے والے جو ہے نماز ضائع کریں گے۔ اب ہم آپ کو جو ہے وہ ایک مدلل گفتگو جو قرآن سے اور جو ہے صحیح احادیث سے دکھانے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیجئے کہ اور بہت سے صوفیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم نے بھی اس آیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کو بلا فصل خلافت کا قول کیا ہے، مگر ان کے نزدیک یہ خلافت باطنیہ ہے۔ یعنی یہ آیت خلافت باطنیہ پر ہے، اور خلافت باطنیہ وہ ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بھی دکھاتے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی نمازیں دکھاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری شریف، جو کہ ترجمہ ہے علامہ وحید الزماں کا، اور مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، جلد نمبر اول ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو روایت کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سامعین گرامی، صفحہ نمبر 281 اور کتاب مواقیت الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ اس کا باب کا نام ہے، ٹھیک ہے، اچھا پارے کا نام ہے، اور باب ہے نماز کو برباد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب انہوں نے انس، یہ تھوڑا سا دکھاؤں گا، پوری جو ہے وہ جس کو شوق ہو اور تجسس ہو وہ مکمل یہ دیکھ لے کہ اس کی سند کیا، ویسے بخاری کی ہے تو سند کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، میں تو رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی اب کوئی بات نہیں دیکھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کچھ سالوں بعد، 10-20 سالوں بعد فرما رہے ہیں کہ میں اب جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا، بلکہ 20 سال کے بعد بھی کی بات ہے، یعنی 25-30 سال کی بات ہے، میں کوئی چیز اب باقی نہیں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے، انہوں نے کہا نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے۔ سامعین گرامی، ہم نے آپ کو وہ گروہ دکھایا تھا، نبی کے بعد نمازیں ضائع ہوں گی، برباد ہوں گی۔ ایک ایسا گروہ ہے جو برباد کرنے پر تلا ہے، اور ایک ایسا گروہ ہے جو قائم رکھے گا نماز کو۔ تو وہ گروہ انما ولیکم والی آیت میں ہے، خلافت باطنیہ والا۔ اب زہری سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ دمشق میں، یہ دوسری روایت ہے، انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں، خیر تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے جو چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں دیکھیں، اب ان میں سے کوئی چیز نہیں پاتا مگر نماز کے وہ بھی برباد ہو گئی۔ سامعین گرامی، ہم نے بتایا تھا نبی کے بعد ایک گروہ ہوتا ہے جو نماز برباد کرتا ہے، اور ایک گروہ ہوتا ہے جو نماز آباد کرتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو ایک اور روایت دکھاتے ہیں صحیح بخاری کی۔ سامعین گرامی، یہ وہی کتاب ہے صحیح بخاری جلد اول، ٹھیک ہے،
اور اب اس کا صفحہ نمبر 361 ہے اور کتاب الاذان ہے. اور اب ہم جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں، ہم نے دکھایا کہ نبی کے بعد نماز برباد کرنے پر بھی جو ہے ایک گروہ تلا تھا، اور ایک گروہ جو ہے جس کی تعریف ہی نماز کی بنا پر کی، یقیمون الصلاۃ یعنی خلافت باطنیہ. وہ گروہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بصرہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا انہوں نے ہم کو نماز یاد دلا دی جو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہیں علی بن ابی طالب یعنی خلیفہ باطنیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب صحیح بخاری ہی ہے، میں نے گھر سے نہیں بنائی. قرآن اور قرآن کے بعد تو یہی مانتے ہیں نا، تو میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں نا؟ بری لگنی بھی نہیں چاہیے. بعدس کتاب باری آپ کا ہی نعرہ ہے، اور اگر آپ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے لکھا ہوا بھی ہے. یہ دیکھیے حدیث کے مجموع بخاری کو اصل کتاب بعدس کتاب اللہ کہتے ہیں. تو بھیا اب ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں خلافت باطنیہ کو کس نام سے، کس نظام، کون سا نظام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نماز اور رسول اللہ کی سنت کو بچانے کے لیے رکھا ہے، یعنی خلافت باطنیہ. وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی سامعین گرامی، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت کا نشان 18. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی، فرشتوں نے دی، اور فرشتوں کے بعد کس نے دی؟ اولو العلم قائمًا بالقسط، قسط پر قائم رہنے والے، انصاف پر قائم رہنے والے عالموں نے. تو اللہ نے نبی کے بعد اولو العلم قائمًا بالقسط رکھے ہیں. تو نبی کے بعد ایک نظام بنایا ہے کہ کچھ خصوصی سرکاری عالم ہیں جو اللہ کی طرف سے آئیں گے، جن کو اللہ نے کہا ہے اولو العلم قائمًا بالقسط. اور اس کی ایک اور دلیل دے رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے بعد ان کا نام آیا، اب نبی، اب آپ کو میں واضح دلیل بتاؤں گا کہ جس میں اللہ نے نبی کے بعد ان کی بھی شہادت کو اسی طریقے کی شہادت قرار دیا. جیسے نبی کو قتل کیا جائے گا ویسے ان کو بھی قتل کیا جائے گا. ان کی قتل کی جو پیش گوئی ہے اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے ہاتھوں پہلے ہی کر دی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا جیسے نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا. یہ دیکھیے تھوڑا سا نیچے جب آپ آئیں گے تو آپ کو وہ آیت بھی مل جائے گی کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، یقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. جس طریقے سے نبی کو قتل کرتے ہیں پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو بالقسط یعنی کہ قسط پر قائم ہیں، یعنی کہ نبی کے بعد جو اللہ نے رکھے ہیں وہ اولو العلم قائمًا بالقسط رکھے ہیں. اور جس طریقے سے نبیوں کو قتل کرتے ہیں کفار، اس کے بعد انہی کے بعد نبی کے بعد آنے والا خلیفہ نبی ہوتا ہے. تو یہ نبی کے خلیفہ ہیں اور نبی کے وہ خلیفہ ہیں جن کو قتل کیا جائے گا. وَيَقْتُلُونَ، اب نبی کے بعد وہ خلیفہ ہیں جن کو قتل کیا جائے گا. اب آپ کو خلافت باطنیہ کے ہر امام
کی شہادت کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ یہ کھلی دلیل بن جائے کہ وہی علماء قائم بالقسط تھے اور ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی ہے کہ نبی کے بعد ان کے برحق خلفاء جو علماء قائم بالقسط ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نبیوں کا قتل دکھایا، یعنی نبیوں کو جس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے جس ایجنڈا پہ کہ اسلام مٹ جائے، ان کے خلفاء کو بھی ایسی قتل کیا جائے گا۔ کتاب ہے سفینہ نوح۔ اب ہم ایک کے بعد ایک کر کے خلفاء باطنیہ کی شہادت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہر ایک کے بعد ایک کو قتل کیا گیا۔ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی شہادت دکھا رہے ہیں، وہ تو سبھی کو معلوم ہے، مگر دائرہ موضوع کا حصہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برسر منبر فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت کا بدبخت کیا انتظار کر رہا ہے، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور آدمی کو پیدا کیا، مجھے ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ داڑھی آپ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے تلوار مارنے سے رنگین ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین ہمیں بتائیے وہ کون ہے؟ فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے بعد میرے قاتل کے سوا کسی اور کو نہ مارنا، یعنی مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ آپ قتل کیے جائیں گے۔ اب ذہن میں آیا ہے علماء قائم بالقسط جو نبیوں کے بعد ان کو بھی نبیوں کی طرح قتل کیا جائے گا، یہ ہیں وہ، ورنہ نبی کیوں بتاتے کہ ان کو قتل کیا جائے گا؟ تو اب اگر کوئی کہے گا کہ عمار کو بھی کہا گیا ہے تو عمار بھی علی بن ابی طالب کے گروہ کا ایک حصہ ہیں، مگر یہ بات کہ خلافت باطنیہ کے موضوع پر علماء قائم بالقسط، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 12 کے 12 اماموں کی شہادت۔ دیکھیے یہ کتاب ہے تنویر الاظہار، ترجمہ ہے نور الابصار کا، شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام تھے، انہوں نے لکھی تھی۔ اب یہ شیخ الحدیث غلام رسول رضوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو 384 پیج نمبر پہ لے کے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 384 جناب علی علیہ السلام کی آپ نے یعنی پہلے خلیفہ باطن کی آپ کو شہادت دکھائی، قرآن سے دکھایا کہ نبی کے بعد جو نظام ہے اس کے عاملین کو شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا جس طریقے سے نبیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا، اب امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، ان کی بیوی جودہ بنت اشعث بن قیس کندی نے آپ کو زہر پلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو یہ لکھا ہے کہ یزید نے اس عورت کو 1 لاکھ درہم کے عوض زہر دینے پر آمادہ کیا تھا، اور کتابوں میں کچھ اور بھی لکھا ہے، ہم آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں کتاب۔ یہ کتاب ہے شواہد النبوت اور یہ لکھی ہے اہل سنت کے بزرگ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، مکتبہ نبویہ سے یہ چھپی ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ اس کا صفحہ نمبر 303 پہ ہم جاتے ہیں، صفحہ نمبر 303 ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام پر زہر کا اثر، اور آپ کو ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ لیجئے، جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ عام میں یہ بات مشہور ہے۔ اب اس کی سند تو نہیں ہے، اور بہرحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کتاب اہل سنت کی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں یزید لکھا ہوا ہے اور کہیں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، مولا علی کو بھی شہید کیا گیا۔ اب ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بھی جو ہے وہ واقعہ دکھاتے ہیں۔ بہرحال وہ تو سبھی کو معلوم ہے کربلا میں، تو بہرحال یہ موضوع کا حصہ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، ٹھیک ہے، یہ طارق جمیل صاحب نے لکھی ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ ہم آپ کو اس کا صفحہ نمبر 363 پر دکھاتے ہیں کہ شہادت حسین کی پیشگوئی۔ ہم نے آپ کو قرآن سے دکھایا ہے کہ نبی کے بعد ایک ایسا گروہ رکھا ہے اللہ نے جس کو قتل کیا جائے گا۔ علی علیہ السلام کو قتل کیا، حسن علیہ السلام کو قتل کیا، ابو حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو دریائے فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔
उलमाए कायमम बिलक़िस्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आप नहीं हैं, वो शहीद होंगे, वो नबियों की तरफ पे कत्ल होंगे, वो हैं, आप कहाँ बने बैठे हैं। ये तीसरे खलीफा बातिन की शहादत दिखाई। अब हम आपको चौथे खलीफा बातिन की शहादत दिखाएंगे, यानी इमाम अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये किताब है तनवीरुल अज़हार। अब इसकी जिल्द नंबर 2 है, नूरुल अब्सार का तर्जुमा है। इसके सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 पर हम आपको दिखाएंगे कि इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इनको जहर देने वाला वलीद बिन अब्दुल मलिक था। अब ये वो जिसने जहर दिया, ये वो गिरोह है जो नमाज को बर्बाद करने वाला है, और ये वो हैं जो नमाज को आबाद करने वाले हैं। ये नमाज ही की जंग है, ये सुन्नत ही की जंग है। सुन्नत के बचाने वाले को जहर दिया गया, सुन्नत के बर्बाद करने वालों ने। ठीक है, तो ये हमने चौथे खलीफा बातिन की भी शहादत दिखा दी। कुरान में यह है कि नबी के बाद जो निज़ाम आएगा उसके आमिलीनों को कत्ल किया जाएगा जिस तरीक़े से नबियों को कत्ल किया जाएगा। अब इस आयत के देखने के बाद भी अगर किसी को नहीं हक़ आश्कार हो रहा तो फिर भाई मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है सूरह सजदा आयत का निशान 22 में कि उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है कि जिसको कुरान की आयतें दिखाई जाएं, जिसको जो अल्लाह की आयतें देख कर फिर उससे मुंह मोड़ ले। ठीक है, अल्लाह की आयतों से मुंह मोड़ ले। तो बहरहाल ये मौला अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की यानी कि इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब चौथे इमाम अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत दिखाई। एक और किताब से दिखाते हैं। ये किताब है सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा। ये शेख अहले सुन्नत जो कि इमाम काबा भी रह चुके हैं अपने ज़माने के, इब्न हिजर मक्की, शाफ़ई मालिकी, यानी कि जिन्होंने ये वाली किताब जो है वो शियों के ख़िलाफ़ लिखी गई थी। अब इस किताब में सफ़ा नंबर 463 पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा है, ये देख लीजिए। 463 पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है कि कहते हैं, ठीक है, वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने आपको जहर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मगर अभी हमने चौथे इमाम की शहादत दिखाई है कि चौथे इमाम को शहीद किया गया, 2 किताबों से दिखा दी। अब हम आपको 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शहादत भी दिखाते हैं इसी किताब में। ये पेज सफ़ा नंबर 464 पे ही मौजूद है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, आपकी वफ़ात 58 साल की उम्र में अपने बाप की तरह जहर ख़ुरानी से हुई, यानी आपको भी जहर दिया गया। फिर उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में है। ये एक इस किताब में दिखा दिया मैंने। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम यानी 5वें इमाम की भी शहादत हुई, उनको कत्ल किया गया। याद रखिएगा, रसूल के बाद जो निज़ाम है उसके आमिलीन को कत्ल किया जाएगा। ये 5वां आमिल भी कत्ल किया गया उम्मत के हाथों। एक और किताब से दिखा रहा हूँ। ये किताब वही तनवीरुल अज़हार नूरुल अब्सार का तर्जुमा, जिल्द नंबर 2 है इसकी, और इसका सफ़ा नंबर 61 है। ठीक है, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में है कि लिखा हुआ है दुर्रुल अस्दाफ़ में है, यानी किताबें उनकी, जिससे ये लिख रहे हैं कि आपको आपके वालिद की तरह जहर दिया गया। ये 5वें इमाम को भी कत्ल किया गया। और कुरान में है कि नबी के बाद जो खलफा आएंगे यानी जो निज़ाम होगा उलमाए कायमम बिलक़िस्त, वो शहीद होंगे। ठीक है ना, जो कि क़िस्त का हुक्म करने वाले होंगे। हम आपको छठे इमाम का दिखाते हैं। ये वही किताब है तनवीरुल अज़हार, जिल्द नंबर 2, और इसका सफ़ा नंबर 70 पे जब हम जाएंगे तो हम आपको ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम छठे इमाम की शहादत के बारे में ये है
کہ آپ منصور کے عہد امارت میں زہر سے فوت ہوئے، یعنی یہ چھٹے امام کو بھی شہید کیا گیا۔ مسلسل ہم کہتے آ رہے ہیں رسول کے بعد اللہ نے ایک گروہ رکھا ہے جس کو کہا ہے علماء قائما بالقسط، اور آگے چل کر سورہ آل عمران ہی کی آیت میں اسی صفحے پر میں نے دکھایا آپ کو کہ ان کو نبیوں کی طرز پر قتل کیا جائے گا، یعنی کہ جس ایجنڈا پر نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا، نبی کے بعد جو ہیں قسط کا حکم کرنے والے، اب یہ چھٹے امام کو، چھٹے خلیفہ باطن کو بھی قتل کیا گیا۔ ایک اور کتاب الصواعق المحرقہ میں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 467، ہم آپ کو 467 پہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ صفحہ نمبر 467، ٹھیک ہے، آپ کی وفات زہر خورانی سے ہوئی، کس کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پہلے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شہید کیا گیا۔ اب آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام کی بھی شہادت ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں ساتھ میں، تو یہ دیکھیے آپ، یہ اس کے صفحہ نمبر صواعق المحرقہ میں ہی صفحہ نمبر 469 پر جو ہے وہ آپ کو دیا گیا کہ مگر وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور اسی وجہ سے آپ کو پکڑ کر اپنے ساتھ بغداد لے گیا، آپ کو قید کیا، آپ اس کی قید بیڑیا پہنے ہوئے مر کر ہی نکلے۔ اچھا، اب ہم آپ کو جو ہے وہ مزید اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جبراً آپ کو شہید کیا گیا دوسری کتاب سے۔ اچھا، اب یہ کتاب تنویر الاظہار ہے صواعق المحرقہ میں، تو یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو قید کر لیا گیا۔ اب اس میں آگے کی بات ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کا صفحہ نمبر 83 پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، 81 سے شروع ہوئی ہے، 83 پہ آپ کو جو ہے وہ کس نے قید کروایا تھا؟ قید آپ کو یہ رشید کا مکتوب، یہ کون رشید ہے؟ یہ کون سا رشید ہے؟ یہ رشید بار بار لکھا ہوا، یہ کون سا رشید ہے؟ یہ وہی وائس کیلپ ہے جس کو جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، رشیدہ، ہارون رشید ہے۔ یہ اس رشیدے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھیے، جب رشیدے کو، یہ رشیدے میں کہہ رہا ہوں، رشیدے کو عیسیٰ بن جعفر اس کے کارندے کا خط ملا کہ ان کو جو ہے ان کو کہا تھا کہ اس کو کہا تھا کہ قتل کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو قتل نہیں کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا اپنے حکم سے آگاہ کیجئے کہ موسیٰ رضی اللہ کا قتل جس کا سندھی ذمہ دار ہوا تھا وہ سیدنا کاظم کو اس طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا کہ ان کے کھانے میں زہر ملا کر، اچھا یہ سازش ہو رہی ہے یہ رسول اللہ کے لخت جگر کو شہید کرنے کی، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ کھجوروں میں زہر ملا کر شہید کر دیا۔ 83 امام 7ویں امام کو بتایا تھا قرآن نے کہ رسول کے بعد آنے والوں کو بھی قتل کیا جائے گا، نبیوں کے بعد آنے والوں کو، علماء قائما بالقسط کو قتل کیا جائے گا۔ انجینئر صاحب یہ ٹائٹل اپنے سر پہ نہ رکھیں، یہ خلفائے باطنیہ کا ٹائٹل ہے، یہ 7ویں خلیفہ باطن کو بھی قتل کیا گیا۔ اب وہی کتاب الصواعق المحرقہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 108، اور 108 پر میں آپ کو دکھاؤں گا، نہیں 108 نہیں، 470 پر آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کو میں یہ دیکھیے، امام علی رضا علیہ السلام، یہ رہا بھائی 470، یہ رہا 470۔ امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں، 8ویں عامل خلافت باطنیہ۔ انہوں نے موت سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ بکھرے ہوئے انگور و انار سے مریں گے، یعنی کہ مامون نے قتل کیا پہلے، رشید یہ والے رشید نے قتل کیا پہلے،
پہلے ان کے والد گرامی اوس رشید نے یہ بڑے وائس کہہ لیتے، یہ عیار و مکار کہہ لیتے. تو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہیں نماز کو ضائع کرنے والے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ وہی رشید ہیں جنہوں نے اماموں کو قتل کیا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کیا گیا. اچھا، اب ہم آپ کو تنویر الاظہار سے بھی یہ دکھائی دیں کہ یہ جو میں صفحہ نمبر 108 کہہ رہا تھا وہ اس کتاب کا تھا. اس کتاب کا 108 ٹھیک ہے بھیا، یہ رہا 108 یہ رہا. ٹھیک ہے، اور میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، انگور اور انار کے ٹکڑے کھاؤں گا اور فوت ہو جاؤں گا. یعنی کہ یہ سازش تھی نا، یہ سازش تھی زہر دینے کی. 8ویں امام کو بھی زہر دیا گیا. میں نے بتایا ہے کہ خلفائے باطنیہ کو قتل کیا جائے گا. یہی کتاب تنویر الاظہار صفحہ نمبر 118 پر جب ہم جائیں گے آپ کو لے کر، تو پھر آپ کو 118 پر جب ہم آپ کو لے کر جائیں گے، یہ رہا 117 118 جی 118 سید محمد جواد، یعنی کہ اب امام محمد تقی، امام علی نقی کے صاحبزادے امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 10ویں امام کا ذکر ہے. اور اب جو ہے وہ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ زہر دیا گیا، ان کو بھی قتل کیا گیا. یہ خلفائے باطنیہ نمبر 10 ہیں، ان کو بھی قتل کیا گیا. 9 ہے، 9ویں امام ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب امام علی نقی جو کہ 10ویں امام ہیں، ان کی شہادت بھی دیکھ لیجئے. ان کی شہادت اسی کتاب تنویر الاظہار میں 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 127 پہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت، آپ کی وفات زہر سے ہوئی. ایک اور کتاب میں دکھا دیتا ہوں آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت. یہی صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 475 پر امام علی نقی یعنی 10ویں امام، 475 پر امام علی نقی علیہ السلام یعنی یہ ان کو علی عسکری بھی کہا جاتا ہے، امام علی نقی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اہل سنت علی عسکری کہتی ہے. ٹھیک ہے یہ. اچھا بھائی، ٹھیک ہے. رشید کے پاس لایا گیا، اس نے آپ کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ پر پتھر اور گچ سے عمارت بنا دی، یعنی آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ الصواعق المحرقہ میں جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت دکھائی گئی. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھ لیجئے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یہ ہے صفحہ نمبر 476 پہ اسی صواعق المحرقہ میں کہ آپ کو زہر دیا گیا. یہ 11ویں امام کو بھی زہر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اب ہم آپ کو جو ہے وہ تنویر الاظہار سے بھی 11ویں امام، بلکہ وقت کی طوالت کے ذریعے سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ 11 کے 11 اماموں کو قتل کیا گیا، اور یہ دکھایا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے بعد نظام جو ہے وہ قسط کا حکم کرنے والوں کا ہوگا. اور اس سے پہلے بتایا ہے کہ وہ علماء ہیں، وہ بے علم نہیں ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں، وہ علماء قائمم بالقسط ہیں. تو جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں عالم کہہ کے کرا ہے، وہ کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کے بارے میں قتل کی بھی پیش گوئی اللہ نے کر دی کہ وہ قتل ہوں گے. تو خلافت باطنیہ کے سارے عاملین قتل ہی ہوئے. یہ کیسا اتفاق ہے؟ یا واضح ہے کہ وہی علماء قائمم بالقسط ہیں. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، خون اماموں کا کیا پھر بھی مسلمان رہے. یہ ماتھ النبی کا شعر ہے،
اور اس کو پورا بھی سنیے گا۔ السلام علیکم۔